السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح بخاری کا راوی اور امام بخاری کا استاد صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، یہ جتنے بھی صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، یہ جتنے بھی روایت پرست ہیں، یہ اللہ رسول کے جو دشمن ہیں، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ان سے دین لیتے ہیں۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں روایت پرست جو قرآن کو چھوڑ کے صحیح بخاری اور روایات کو مانتے ہیں، یہ ان گالی دینے والے راویوں سے روایات لیتے ہیں، دین لیتے ہیں۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی خدمت عالیہ میں روایات پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کے اندر میں ثابت کروں گا امام بخاری کا استاد اس بندے کی صحیح بخاری کے اندر روایات ہیں۔ اچھا، روایت پرست اتنے بے شرم اور بے حیا ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں سے، روایت پرست اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہیں کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں سے دین لیتے ہیں۔ اس بندے کی صحیح بخاری کے اندر بھی روایات ہیں، اور پھر کہتے ہیں اصح کتاب بات کتاب اللہ صحیح بخاری، کہ قرآن کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کی صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد، جس کے اندر گالیاں دینے والے صحابہ کرام کو راوی ہیں۔ مبارک ہو۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، ابن حانی وہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ وقال له دلوے، وہ کہتے ہیں سمعت علی بن جاد کہتا ہے مات واللہ معاویہ علی غیر اسلام، یعنی امام بخاری کا استاد کہتا ہے کہ معاویہ کی موت اسلام پہ نہیں، کفر پہ ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ کے صحابی کو کس طرح کاتب وحی کو انہوں نے کافر قرار دے دیا۔ ہاں جی، روایت پرستو، کس سے پیار ہے، صحابہ سے کہ صحیح بخاری کے راوی سے؟ دیکھو، ایک طرف صحابہ، ایک طرف صحیح بخاری کا راوی ہے۔ اگر صحیح بخاری کے راوی کو بچاتے ہو تو صحابہ چلے جاتے ہیں، اور اگر صحابہ کو بچاتے ہو تو صحیح بخاری کا راوی چلا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کا جو یہ عقیدہ آپ کا کہ ساری روایات صحیح ہیں، وہ عقیدہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھو کیسا پھنسایا میں نے آپ کو، کہا تھا نا ابو جعفر تنولی آپ کو سرپرائز دے گا۔ گالیاں دینے سے حقیقت نہیں بدلتی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ کتابیں ابو جعفر تنولی نے نہیں لکھی، آپ کی کتابیں ہیں۔ برا لگتا ہے؟ پھر ان کتابوں کو مت چھاپا کرو، نہ کتابیں چھپیں گی، نہ میں حوالے دوں گا۔ اہل سنت یعنی سنیوں کا ایک امام ہے، امام اکیلی، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الضعفاء، اس کے اندر وہ اپنی اسانید سے، اپنی سندوں سے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ دوستو روایات چل رہی ہیں۔ زیاد بن ایوب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا علی بن جعد کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اصحاب نبی ان کی شان میں یہ گستاخی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابی بکر الخلال وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یا ابا عبداللہ، کہ میرا ایک ماموں ہے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا ہے، میں کبھی کبھار اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا لا تأکل معاہ، امام احمد بن حنبل نے منع کیا، ایسے شخص کے ساتھ کھانا مت کھاؤ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا ہے۔ اس حساب سے انجینئر علی مرزا وہ بھی گیا۔ ہاں جی انجینئر صاحب، آپ کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، آپ کے امام احمد بن حنبل نے آپ پہ فتویٰ لگا دی ہے۔ آپ اتوار کو وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، دودھ پتی سموسے، آپ کے ہاں تو کھانا بھی حرام ہے۔ مبارک ہو۔ ابھی تو اور سرپرائزز دوں گا آپ لوگوں کو، آہستہ آہستہ ہلکی ڈوز دوں گا روز انشاءاللہ، جب تک آپ واپس اللہ کی کتاب قرآن کی طرف نہیں آ جاتے۔ اسی طرح امام خلال نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر صحابہ کو یہ کہے کہ وہ کافر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی کو کافر نہیں کہا جا سکتا،
یہ چونکہ زیادہ تر ہمارے جو ناظرین ہیں سنی ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو آپ کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں۔ اسی طرح دوستو تاریخ بغداد خطیب بغدادی صاحب کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ احمد بن ابراہیم وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن جعد کو کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ابن عمر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کی تو کوئی بات نہیں کرتا، ہاں معاویہ کے بارے میں ضرور کہتا ہوں کہ اللہ اسے عذاب دے گا۔ اسی طرح ایک اور سند ہے خطیب بغدادی کی، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب ذکر ہوا اس کے سامنے، تو اس نے حضرت عثمان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے بیت المال سے 1,00,000 درہم لیے، وہ بھی بغیر حق کے۔ معاویہ، حضرت عثمان اور ابن عمر، 3 صحابہ کو صحیح بخاری کا راوی، روایت پرستوں کا روحانی ابا، امام بخاری کا استاد علی بن جعد گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا۔ مزہ آ رہا ہے روایت پرستوں؟ صحابہ سے پیار ہے تو پھر بولو صحیح بخاری کے اندر روایات ضعیف ہیں، اس بندے کو سچا مانو گے آپ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے؟ میں نے آپ کو ایسے موڑ میں لا کے پھنسایا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، میں نے آپ کو ایسے موڑ میں لا کے پھنسایا کہ آگے کنواں تو پیچھے کھائی ہے۔ صحابوں کو بچانا ہے تو علی بن جعد صحیح بخاری کی قربانی دینی پڑے گی آپ کو۔ اسی طرح امام عقیلی اپنے استاد عبداللہ بن احمد، یعنی امام احمد بن حنبل کا بیٹا، امام احمد بن حنبل کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن احمد، ٹھیک ہے، اس کا ایک شاگرد تھا امام عقیلی۔ امام عقیلی احمد بن حنبل کے بیٹے سے روایت کرتا ہے کہ عبداللہ بن احمد کہتا ہے میرے والد یعنی احمد بن حنبل نے مجھے منع کیا ہے کہ اس کے پاس، یعنی یہ جو بغیرت آدمی ہے علی بن جعد، اس سے روایت نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ ہاں جی، صحابہ کو جو گالیاں دیتا تھا اس سے امام بخاری نے روایت لی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے روایت پرستو؟ مزہ آ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے منع کیا ہے ایسے بندے سے روایت مت لو جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اور امام بخاری نے ایسے بندے سے روایت لی ہے، صحیح بخاری میں لی ہے۔ صحیح بخاری کی عدالت ختم، جو اس پہ اجماع بنا ہوا تھا نا آپ کا کھوکھلا، ختم، غبارے سے ہوا نکال دی۔ امام ابو زرعہ، یہ امام بخاری کا کلاس فیلو ہے، یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، غور سے سننا، امام بخاری کا کلاس فیلو ہے، ان کی کلاس میں پڑھنے والا بندہ، یہ سمجھو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے امام احمد بن حنبل نے منع کیا تھا کہ علی بن جعد اور سعید بن سلیمان ان سے روایات نہیں لینی۔ ہاں جی روایت پرستو، کافی ہے یا آپ کی اور طبیعت صاف کروں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تو میرے شام ہو گئی ہے، ابھی تو میرے چائے پینے کا بھی ٹائم ہے، پھر انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی صاف کروں گا۔ آج کی جو ڈوز دی ہے میں نے کافی ہے نا؟ قرآن پہ اٹیک کرو گے، آپ کے راویوں کو میں ادھیڑ کے رکھ دوں گا، ایک ایک راوی کا سچ جھوٹ آپ کے سامنے لاؤں گا، ان کی پولے کھولوں گا۔ جس طرح یہ جو آپ کا صحیح بخاری کا راوی ہے علی بن جعد، اس کی میں نے پولے کھولی ہیں۔ دوستو سچ بتانا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ایمان سے سچ بتانا، یہ جو باتیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں یہ آپ کو پہلے پتہ تھی؟ یہ جو باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں کبھی اس سے پہلے آپ نے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا نا؟ اسی لیے کہتا ہوں ابو جعفر تنولی کی ویڈیوز دیکھا کرو، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا، قرآن کی طرف مڑو۔ یہ کہانی ہے، یہ روایت پرستوں نے، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دوستو قرآن کو تھام لو، حبل اللہ کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحیح بخاری سے جس طرح سانپ کو دیکھ کے آپ اپنی جان بچاتے ہو نا، سانپ جب آتا ہے تو آپ بھاگتے ہو نا کہ مجھے کاٹ نہ لے، ان چیزوں سے دور بھاگو، ان کتب روایات سے، یہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لیں گی۔ سانپ تو کاٹے گا، وہ آپ کی جان نکالے گا، یہ آپ سے آپ کا ایمان نکال لیں گی۔
ہمیشہ کے لیے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، قرآن کو تھامو، واللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دن قیامت سر فخر سے بلند ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام انشاءاللہ آپ کو سینے سے لگائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے فرمان پہ عمل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ قیامت کے دن شکایت لگائیں گے، کن کی؟ ان روایت پرستوں کی، انہوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنا دین بخاری سے لیتے ہیں، ہم اپنا دین قرآن سے لیتے ہیں، یہ اپنا دین اس طرح کے راویوں سے لیتے ہیں، یہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، علی بن جعد جیسے۔ اور ہم دین کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے، جس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھا کرو اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، آپ کی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس چینل کا ضرور بتاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔